السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد ربی اللہ خیر مالک مصلیا علی النبی المصطفى وآلہ مستکملین الشرفاء، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، آمين يا رب العالمين۔ آج ہم تفسیر سورہ فلق اور سورہ ناس، جو کہ المدرار انسٹیٹیوٹ کا ایک برانڈ نیو کورس ہے، اس کی اورینٹیشن سیشن کو ہم نے لائیو کیا ہے۔ بیسکلی یہ 1 منتھ ڈیٹیل کورس ہے اور ہر ویک میں اس میں 2 کلاسز ہوں گی، تو کوئی اراؤنڈ 8 to 10 آورس کا یہ ٹوٹل ایک کورس بنتا ہے۔ اور بیسکلی اورینٹیشن جو ہوتی ہے ہماری، اس کا ایک بیسک پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے کورس میں یا ورکشاپ میں رجسٹر کیا، نمبر 1، یا نمبر 2 جنہوں نے رجسٹر نہیں کیا، ان دونوں کے لیے ہم اورینٹیشن رکھتے ہیں۔ تو جنہوں نے رجسٹر کیا ان کو ایک اوور ویو دینے کے لیے، ایک میکرو اسٹرکچر دینے کے لیے، ایک پورا ایک میپ سمجھانے کے لیے کہ واٹ دس کورس اور اینی ادر کورس اور اینی ادر ورکشاپ از آل اباؤٹ، تو ان کو ایک اوور ویو دیتے ہیں۔ اس کے اندر ہم جیسے سورہ فلق سورہ ناس ہے، جس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، مطلب یہ وہ 2 صورتیں جن سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو اس میں آخر کیا ہے ایسا؟ اور بہت سے لوگ ہم سے سوال کر رہے تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی 2 صورتیں ہیں، کچھ چند آیتیں سورہ فلق کے اندر ہیں، چند آیات جو ہیں وہ سورہ ناس کے اندر ہیں، آخر اس میں ایسا کیا کریں گے آپ کہ اس کو آپ 1 مہینہ اور تقریباً کوئی 8-10 گھنٹے اس کو جو ہے نا آپ پڑھائیں گے، حالانکہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم جواب دیں گے ڈیٹیل میں۔ اور وہ لوگ جو ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں، جن کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اس میں مطلب ہے کیا آخر سورہ فلق سورہ ناس کے اندر، تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ رسپونڈ بیک کریں گے، ان کو بھی ہم بتائیں گے کہ المدرار انسٹیٹیوٹ نے سورہ فلق سورہ ناس کیوں لے کے آئے، کیوں ڈیزائن کیا، اور اس سے ہمیں کیا فوائد ہوں گے، کیا ہم کوئی بینیفٹس اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم اس سیشن کے اندر دیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی چیز اس کی جو لینتھینس جو ہوتی ہے کہ کوئی آیت کوئی صورت وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ جو میٹر کرتی ہے وہ یہ چیز کہ اس کے اندر ڈیپتھ کتنی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جوامع الکلم دیا گیا تھا۔ جوامع الکلم مینس کہ حدیث مبارکہ آپ اٹھا کے دیکھیں، تمام حدیث مبارکہ تو میجرلی آپ کو اس کے اندر بڑے چھوٹے الفاظوں کے اندر، مطلب بڑے لمیٹڈ ورڈز کے اندر آپ کو بہت بڑی بڑی باتیں جو ہے نا مل جاتی ہیں۔ مطلب 2-3 ورڈز، ایک سینٹینس، ایک لائن کے اندر اللہ کے رسول پوری زندگی کا جو تصور ہے، جو فلسفی آف لائف ہے، وہ اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کو کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ ایک چھوٹی سی لائن، ایک چھوٹے سے ورڈ کے اندر ایک پوری زندگی کو سما دینا، سمجھا دینا۔ اور اس کو ہم جو ہے نا محاورے میں استعمال کرتے ہیں کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دینا، مطلب ایک چھوٹی سی چیز میں پورا سمندر بند کر دینا۔ تو یہی مثال سورہ فلق اور سورہ ناس کی بھی ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے جو جنات ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتے تھے، اور انسانوں کے شر سے، اور انسانوں کی جو نظر بد ہے، بری نظر جو ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے العین حق، کہ نظر بد کا لگ جانا اور ایک اس ایبسٹریکٹ تھنگ کا ایک فزیکل امپیکٹ ہونا اور ایک فزیکل لاس ہونا، یا کسی فزیکل النس کی طرف چلے جانا، بیماری کی طرف چلے جانا، یہ ایک حق ہے، ایک سچ ہے، ایک ریالٹی ہے، ایک ٹروتھ ہے۔ تو اللہ کے رسول ان تمام چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لیکن پھر جب یہ صورت نازل ہوتی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس،
تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تعوذات کو جو روٹین میں وہ پڑھا کرتے تھے ان کو ترک کر کے ان دو صورتوں کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں. اس حد تک کہ بہت ساری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کو تلقین کرتے ہیں کہ تم جو ہے، عقبہ بن عامر کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ حکم دیا کہ تم یہ جو دو صورتیں ان کو ہر نماز کے بعد تم نے پڑھنا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی یہ روٹین، اور اس کی اتنی سگنیفیکنس اور اس کی اتنی امپورٹنس اور ڈیپتھ اور تاثیر اس کے اندر کہ جب اللہ کے رسول کا جو آخری ایام جب آتے ہیں، جسے مرض الموت کہتے ہیں، کہ جس کے اندر ان کے اوپر غشی طاری ہوتی تھی، غنود کی طاری ہوتی تھی، بے ہوشی کا ایک عالم رہتا تھا، تو روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ان کے اوپر دم کرتی تھی. تو اتنی سگنیفیکنس اس دو صورتوں کی اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا، ہمیں سمجھایا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. تو بہرحال اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو اس کے جو میکرو اسٹرکچر ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ بھی میں بتاؤں گا. اور یہ صرف مطلب یہ جو ہمارا جو کورس ہے اس کا صرف جو پیراڈائم ہے، جو اس کی باؤنڈری، صرف یہ نہیں کہ ہم صرف سورہ فلق اور سورہ ناس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایکچولی اگر صرف سورہ فلق سورہ ناس ہے تو پھر تو بہت لمیٹڈ ہے. لیکن جب ہم اس کے اندر جو میکرو جو کی ورڈز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کیے، تعوذ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے جو پیارے پیارے جو اسماء الحسنہ یوز کیے، الرب، الملک، ملک الناس، الہ الناس، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اللہ، رب اور اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے نام استعمال کی، تو یہ جو کی ورڈز یوز ہو رہے ہیں تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. تو مطلب بیسکلی اس کے اندر پناہ کا جو پورا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے کسی سے مطلب ایک تو ہے پناہ اپنے اندر کیا ہے، تعوذ کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے. تعویذ ورڈ بھی اسی سے نمبر 1. نمبر 2 کہ کس کی پناہ میں آنا ہے، کس کی پناہ میں ہم نے نہیں آنا. اور نمبر 3 کس شر سے ہم نے پناہ مانگنی ہے، شر کیا ہے ایکچولی. تو یہ وہ سارے سوال ہیں جس کے انشاءاللہ جو ہے نا ہم جوابات دیں گے، جس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صورتیں کیوں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. اور بہت سے لوگ جو ہے نا ہم سے اصل میں سوال کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا سورہ فلق بھی پڑھی، سورہ ناس بھی پڑھی، ہم جو ہے معوذتین جو ہے ہم پڑھتے ہیں، لیکن تاثیر نہیں ہوتی. تو اس کی جو ہے نا بڑی ایک اچھی مثال ابن قیم رحمہ اللہ نے دی کہ جس طرح آپ جو ہے دنیا کے جتنے بھی ہمارے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹولز یوز ہوتے ہیں. ایک انسان کارپینٹر ہے، اس کے پاس کچھ ٹولز ہیں. ایک انسان پینٹر ہے، اس کے پاس کچھ ٹولز ہوتے ہیں. اس طریقے سے ایک انسان میکینک ہے، اس کے پاس کچھ ٹولز ہوتے ہیں. اس طریقے سے ایک انسان سیکیورٹی کا کام کرتا ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کے کچھ نہ کچھ ٹولز ہیں. تو اب آپ نے اس کو جو ہے ٹولز تو دے دیے، ایک کارپینٹر کو آپ نے ٹولز دے دیے، آپ نے اس کو آری دے دی، آپ نے اس کو اسکرو ڈرائیور دے دیا، آپ نے اس کو ڈرل مشین دے دی، آپ نے اس کو جو ہے نا ووڈ کٹر دے دیا اینڈ سو آن. لیکن اس کے بعد اب اس کے اوپر ہے کہ اس کو کس طرح یوز کرتا ہے. آپ کو بہت جو ہے نا ایک لو لیول کے اوپر بھی کارپینٹر دکھیں گے جو بہت مطلب ہلکا کام کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ دکھیں گے آپ کو. مطلب ان کی جو کارپینٹری کی جو اسکل ہے، جو ووڈ کے ساتھ ان کی جو اسکل ہوتی ہے پالش اور ڈیولپ ہی نہیں ہوئی، اتنی ایوالو ہی نہیں ہوئی، تو وہ کوئی اچھی اور بڑی چیز نہیں بنا سکتے. اور آپ کو ایسے ایسے شاہکار بھی دکھیں گے کہ وہی چھوٹے بیسک جو ٹولز جو دنیا میں ہر انسان یوز کر رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس سے ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے کہ یار یہ لکڑی ہے اور اتنی بڑی یا اتنی چھوٹی یا اتنی باریک اور اتنی لطیف چیز بھی بن سکتی ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ٹولز ہمیشہ سیم ہوتے ہیں، انسان کا فرق ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے سورہ فلق سورہ ناس سب کے لیے سیم ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کس نیت کے ساتھ، کس توکل کے ساتھ اور کتنے علم کے ساتھ، مطلب آپ کو کیا پتہ ہے، کیا مطلب اس تصور کو آپ کیا سمجھتے ہیں، یا اس کے ساتھ آپ نے کیا عقیدہ جوڑ رکھا ہے.
اور اس عقیدے کو کس علم نے بیک کیا ہے اور آپ کو سمجھانے بتانے والے کون تھے. تو وہ چیز ہوتی ہے اصل میں جو تاثیر پیدا کرتی ہے. مطلب کچھ کے لیے یہ صورت ہی کافی ہوتی ہے اور جادو ٹوٹ جاتا ہے لوگوں کا, نظر ختم ہو جاتی ہے, نظر کا اثر زائل ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو ان کا ورد کر کر کے وظیفہ کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتا, یا پھر ان کی اس چیز میں کوئی تاثیر اور اثر ہی واقعی نہیں رہا ہوتا. تو جب آپ اس کے علم کے اندر ڈائیو لگائیں گے, ڈائیو ان کریں گے اور اس کے بعد ان گہرائیوں کے اندر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں, کیا راز پوشیدہ رکھے ہیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ویژولائز کرایا ہے چیز کو. مطلب ایک جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے اوور آل قرآن کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو جہاں بھی خیر اور نیکی اچھائی کی بات آتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو دن کے ساتھ کنیکٹ کیا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اس کو دن کے ساتھ کنیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. اور جہاں پہ کسی شر کی بات آتی ہے, بدی کی بات آتی ہے, شیطانیت کی بات آتی ہے, وہاں اللہ تعالیٰ ہمیشہ رات کا تصور جوڑتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, آیت ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کے آتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ کیا کرتا ہے, ان کو نکالتا ہے اندھیروں میں سے کس کی طرف, نور کی طرف. اندھیروں میں سے نور کی طرف نکالتا ہے اللہ. نور کہتے ہیں روشنی کو, اور ظلمات جمع ہے ظلم, ظلم کہتے ہیں اندھیروں. تو اندھیروں میں سے نکال دیتا ہے کس کی طرف, نور کی طرف. مطلب جو شیطان کے راستے ہیں ادھر سے نکال کے اپنے راستے کے اوپر لے آتا ہے. تو شیطان کی فوجوں سے نکال کے اپنی فوج میں شامل کر دیتا ہے. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. تو یہاں پہ پھر وہ تصور آ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ رات اور دن کو, مطلب کس طرح اس پورے کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ خیر و شر کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور یہ سورۃ فلق کے اندر بھی آپ دیکھیں گے, قل اعوذ برب الفلق, فلق کے بہت ساری میننگز ہیں, اس کی بھی ڈیپتھ میں ہم انشاءاللہ جائیں گے اس کورس کے اندر. لیکن ون آف دا میننگ اینڈ اے گڈ میننگ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روشنی کا رب ہے. مطلب رات کو آپ دیکھیں نا, جب پوری رات چھا جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے ایک دم سے آپ دیکھیں گے صبح جو ہوتی ہے تو پھٹ کے جو چیز نکلتی ہے, جو دن آتا ہے, سورج جو نکلتا ہے وہ رات کو پھاڑ کے آتا ہے. اگر آپ آسمان کو کبھی اسٹڈی کریں گے آپ کو چیز سمجھ میں آئے گی. چھوٹا سا ایک سورج آپ کو دور سے دیکھے گا, پھاڑ کے ایک کانسیپٹ دکھے گا. مخلوق کہتے ہیں مطلب فالق الحبی والنوا, مطلب دانے کو پھاڑنے والا, تو اسی سے پورا کانسیپٹ نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی شو کراتے ہیں. آگے پھر کیا ہے, من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. پھر اندھیرے کے اندر جو شر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اذا وقب, جب وہ چھا جائے. تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ روشنی کی بات کر رہے ہیں, ایک جگہ اندھیرے کی بات کر رہے ہیں. خود بتا رہے ہیں کہ میں روشنی کا کیا ہوں, رب ہوں, رب الفلق ہوں. مطلب میں مخلوق کا بھی رب ہوں, اور ہر وہ چیز جو مطلب روشنی کے اندر ہے, جو دن ہے, صبح جو ہے, میں اس کا بھی رب ہوں. کیا مطلب ہے, صبح آپ پوئٹری پڑھیں, آپ جو ہے لٹریچر پڑھیں کسی بھی لینگویج کے اندر, رات ہمیشہ جو ہے نا, رات کے جو ویژولائز کیا جاتا ہے, کہ رات کو جو تصور کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ شر کے ساتھ کیا جاتا ہے, وہ نا امیدی کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے صبح کا کانسیپٹ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں سمجھاتے ہیں, مطلب موٹیویشن کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوگا کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے, امید دینے کے لیے, یقین دلانے کے لیے کہ دنیا میں جتنی بھی امیدیں ہیں جو صبح کے ساتھ جڑی ہیں, رات تو ہے لیکن رات چلی جائے گی. رات آتی ہے کس کے لیے, مطلب انسان کو رات ملتی ہے اس وجہ سے تاکہ دن ملے اس کو. تو اللہ اس پورے کانسیپٹ کے ساتھ میں ربوبیت کو جوڑ دیتا ہے. تمام امیدوں کا اللہ کیا ہے, رب ہے. تمام صبح کا اللہ کیا ہے, رب ہے. روشنیوں کا رب کون ہے, اللہ ہے. مخلوقات کا رب کون ہے, اللہ ہے. بتانے کے لیے کہ تم جس کی پناہ کے اندر آ رہے ہو وہ کوئی چھوٹا موٹا تصور نہیں ہے, کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے. تمام امیدیں, ہوپ وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اور یہ پھر انسان کا ایک نیکسٹ لیول کے اوپر ایک توکل, ایک عقیدہ اور ایک بلیف سسٹم کی ایک فاؤنڈیشن آتی ہے اس کے اندر, کہ اب ایک انسان میں یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ واقعی اللہ میرا رب. اور اس کے بعد پھر آگے پھر شر بتایا گیا ہے, وہ اس ایول کا تذکرہ کیا گیا ہے, من شر غاسق اذا وقب, اندھیرے کے شر سے. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہے یہ بات کہ تلقین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
کہ جب شام کا وقت ہو جائے، شام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح ختم ہو رہی ہوتی ہے، ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے اور پھر اندھیرا چھانے والا ہوتا ہے. تو تم کیا کرو، چھوٹے بچوں کو گھر کے اندر کرو، ان کو اوپنلی پارکس کے اندر، اوپن جگہوں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹیریسز کے اندر یا پھر ہمارے جو روف ٹاپس، ان کو ایسے نہیں چھوڑنا، آپ نے پارکس میں نہیں چھوڑنا. آپ ان کو پہلے گھر لے آئیں، دروازے کھڑکیاں بند کر دیں، بسم اللہ پڑھ دیں اس کے اوپر. کیوں؟ شیاطین کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اور وہ اس ٹائم پہ نکلتے ہیں اور پوری دنیا میں چھا جاتے ہیں. اور ابھی کیا ہوتا ہے، ان کی ابتدا ہوتی ہے. اور بائی دا وے آپ کی نالج کے لیے ایک بات بتاؤں، انسانوں کا جو سسٹم ہے، جنات کا سسٹم بالکل الٹ ہوتا ہے. انسان رات میں سوتے ہیں، دن میں جاگتے ہیں، اور جنات جو ہوتے ہیں وہ رات میں جاگتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، طاقت پکڑتے ہیں، ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے، اور وہ دن میں سو جاتے ہیں. مطلب پورے دن سو رہے ہوتے ہیں اور عصر کے ٹائم یا اس کے آگے تھوڑا وہ اٹھتے ہیں، مغرب سے پہلے وہ نکلتے ہیں، جب بالکل وہ اورنج کلر کا آپ نے دیکھا ہوگا اسکائی ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں؟ اب جب جیسے جیسے وہ آگے جائیں گے، رات اندھیری ہوتی رہے گی، وہ اپنی اس قوت کو پکڑتے رہیں گے. پھر وہ ٹائم جو ان کو ثلث اللیل کہتے ہیں ہم، جو تیسرا پہر جب ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اس وقت پھر ان کی جو ہے نا، اب یہ وہ ٹائم ہوتا ہے تہجد والا ٹائم. اب یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ رات جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور پہلے ایک روشنی آتی ہے ہائی لائٹ کے طور پہ، جو فجر صادق، فجر غازر کا کانسیپٹ ہے. لائک تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اور پھر ایک فجر کا ٹائم بھی ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر وہ ٹیزر دکھاتے ہوئے، ہائی لائٹ دکھاتے ہوئے روشنی کا، پھر ہوتے 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 پھر اب کی صبح آتی ہے. تو اس طرح کے جو پورے کانسیپٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہوئے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقی دعاؤں کو چھوڑ کے لازمی طور پہ اختیار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں. اور بڑی مزے کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو بالکل ابتدائی ایام کے اندر، جو چھوٹے سے، جب ان کو کچھ پڑھنا لکھنا ہے، سیکھنا آ رہا ہوتا ہے، 4-5 سال کی جو ایج ان کو بولنے کی، مطلب فلوئنسی میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ میمورائز کر دیتے ہیں، تو ماں باپ بچوں کو کم و بیش یہ صورت سکھا دیتے ہیں. مطلب آپ خود سوچیں کہ ہمیں یہ سیکھے ہوئے، یہ صورتیں یاد کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے تصورات جو بہت گہرے ہیں، جو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہماری فلاح ہے، اس کے اندر ہماری کامیابی ہے، اللہ نے اس میں ہماری آخرت کی کامیابی رکھی ہے، اللہ نے ہماری دنیا کی کامیابی رکھی ہے، اللہ نے ہماری معیشت کی کامیابی رکھی ہے، اللہ نے ہمارے پروفیشنل کیریئرز کی، ہمارے خاندانوں کی کامیابی رکھی ہے. تو دنیا آخرت پوری ہو گئی، ڈیٹیل پھر بہت ساری ہیں، لیکن ہمیں ان کی گہرائیوں کا اندازہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. مطلب پڑھتے سب ہیں، رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا پڑھا دیا، اور کسی نے بتا دیا کہ صبح شام میں پڑھنا ہے، صبح شام پڑھ لیا، کسی نے بتا دیا ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، ہر نماز میں پڑھ لیا. لیکن ہم اس بات کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکے کہ یہ آخر کیوں اس میں بتایا گیا. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس صورت کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں. مطلب اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، کیا ان کی پناہ میں آ سکتے ہیں؟ کفار مکہ کا عقیدہ تھا. سورۃ الجن کے اندر جو ہے نا پورا اس کا مینشن کیا گیا ہے کہ انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، کہ جو انسانوں کے جو قوم ہے، انسانوں کی جماعت ہے، وہ جب سفر میں نکلتی تھی تو وہاں جا کے جب وادی میں جاتی تھی کسی سنسان جگہوں پہ، تو جا کے اعوذ برب ھذا الوادی کر کے جو ہے وہ اس وادی کے جو سردار جو جن ہوتا تھا اس سے پناہ مانگتے تھے. یہ چیز جو ہے جنات کو اسٹرینتھن کرتی تھی، ان کو طاقت دیتی تھی، اور ان کو جو ہے انسانوں کو یہ چیز کمزور کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کانسیپٹ کیا ہم جو ہے مخلوقات سے پناہ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسی مثال میں آپ کو دوں، آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ کے سامنے اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے، اور وہاں بھی آپ نے کوئی شیلٹر لینا ہے، کوئی پناہ لینی ہے، تو کیا یہ لے سکتے ہیں؟ تو کیا چیز توحید بنے گی، کیا چیز شرک بنے گا؟ یہ سارے کانسیپٹس ہم ان کو سارا ڈیٹیل اور ڈیپتھ کے اندر لے کے جائیں گے. اسی طریقے سے ایک اور ایک بہت بڑا ایلیمنٹ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کے اندر جو بیسک ایک بہت بڑا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے شر، ایول. کہ مطلب ہر جگہ آپ کو ورڈ جو کامن ملے گا نا، شر النفاثات، شر حاسد، تو شر 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 ایول کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیشہ ملے گا آپ کو. تو شر کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، کہاں سے نکلتا ہے، کس کو ہارم کر سکتا ہے، تو اس کی جو جتنی بھی نیٹی گریٹیز جو ہے، اس کی جتنی بھی ان ڈیپتھ جو انالیسس ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ
ہمیں خود اپنے آپ کو کتنا بچنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کتنا روکنا ہے تاکہ ہم کسی کو ہارم نہ کر سکیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا شر ہمیں نقصان پہنچا دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو اپنا شر ہوتا ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے. مطلب نظر لگ جانا، کسی انسان کی بھی نظر لگ سکتی ہے، تو کسی کی نظر اگر ہمیں لگ جائے تو ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے. ایک بندہ تھا، وہ بتاتا ہے کہ اس کو جو ہے فرسٹ اس کی جاب لگی، تو فیملی میں آپ کو پتا ہے نا جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نیوزز آتی ہیں تو بڑا چرچا ہوتا ہے، ہاں بھائی آپ کو پتا ہے اس کی جاب لگ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہتے ہیں میں تیار ہو کے جو ہے نا وہ ٹائی شائی لگا کے بڑا اچھا سوٹڈ بوٹڈ اور میں کلون شون لگا کے میں جا رہا تھا، تو میرے کوئی ریلیٹیو جو ہے نا بتاتے ہیں کہ وہ گھر میں داخل ہوئے تھے. میں نے پوچھا ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جاب لگی ہے. انہوں نے کہا ہائے تمہاری جاب لگ گئی، میرا بیٹا تو گھر پہ پڑا. تو وہ ہائے جو تھے نا وہ اس کو لگا. وہ کہتا ہے میں اپنے آفس میں گیا ہوں، میرا فرسٹ ڈے، مجھے میرے باس نے بتایا یہ آپ کی جگہ ہے، یہاں کے بیٹھنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے. کہہ رہے میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور میری کمر کے اندر درد ہو گئی، اتنا درد اتنا درد. پھر میں کھڑا ہو گیا. کہہ رہا ہے پھر پوری زندگی میں اس سیٹ پہ دوبارہ نہیں بیٹھ سکا. وہیں سے میں کچھ گھنٹے بعد میں دوبارہ واپس اپنے گھر آیا، اور پھر وہ بندہ 1.5 سال یا 2 سال کم و بیش اسٹریٹ بیڈ کے اوپر لیٹا رہا. کس وجہ سے؟ اس کو نظر لگی تھی. تو کسی کی نظر کسی کو لگ جائے یا ہماری نظر کسی کو لگ جائے تو وہ ایسے کیا ساری چیزیں کہ وہ نہ لگے، اور لگ جائے تو پھر کیا کرنا ہے. ہمارے یہاں میں کانسیپٹ کرنا نا، نظر لگ جائے اگر تو وہ مرچی جلاؤ، آٹا جلاؤ، پھر جو ہے نا وہ آٹا گوندھ کے رکھو وار کے، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا جس کی نظر لگی ہے اس کی شکل بن کے آ جائے گی. اس طرح کے بڑے عجیب و غریب تصورات ہمارے پاس جو ہے نا موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کو بتانے کے لیے کہ یہ شر ہے سارا، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل کی ہیں، ایسے تھوڑی نازل کی، کوئی وجوہات ہیں، اور قرآن کا اختتام کیا ہے اس کے اوپر کہ قرآن کا جو اینڈ ہوگا وہ ان 2 صورتوں کے اوپر ہوگا. کسی بھی چیز کی جو ابتدا ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی جو انتہا ہوتی ہے، بہت میٹر کرتی ہے. جیسے عملوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ عمل کی جو ابتدا ہوتی ہے نیت کے ساتھ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول بھی یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات. عمل کا قبول اور رد ہونے کا جو دار و مدار بیس ہے وہ ہے نیت کے اوپر. اللہ کوئی عمل قبول کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، وہ نیت کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اسی طریقے سے اس کے اینڈ کے انما الاعمال بالخواتیم کے بھی الفاظ ہیں کہ بیچ کیسا بھی گزر گیا، اچھا ہوا برا ہوا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. لیکن what matter is کہ انسان کے عملوں کا اینڈ کیا ہوا. جس کو یوسف علیہ السلام دعا کرتا ہو فنی مسلمہ، یا اللہ تو نے ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تو نے اپنی بڑی عظیم بادشاہت میں سے چھوٹا سا حصہ مجھے دے دیا. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور جو خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے یا اللہ تو نے مجھے وہ بھی سکھایا. اس کی حقیقت پہنچنے کا جو علم ہے وہ بھی تو نے مجھے سکھا دیا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ. اپنی زندگی کو اسٹارٹ کرنے کے بعد اور اس عروج پہ پہنچنے کے بعد اینڈ میں دعائیں کرتے ہیں توفنی مسلمہ. تو اینڈ بہت میٹر کرتا ہے. تو قرآن کا اینڈ جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ فلق سورہ ناس کے اوپر کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے اندر ایک بہت بڑا گہرا تصور ہے. آپ کو کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جو بات اس کے اندر بھی سمجھ میں نہیں آئی میں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اس کو جواب دوں. آپ کو جو سبب و مسبب کا جو پورا قاعدہ ہے، مطلب کوئی ایک کاز اور اس کا جو ایک افیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے وہ زہر کھا لے، ایک انسان ایک زہر کھا لے، مطلب یہ ریزن ہے، اور اس کا افیکٹ کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی انسان مر جائے گا. ایک انسان میں گولی لگے، یہ ایک سبب ہے گولی لگنا، اور اس کے بعد اس کا خون بہنا، زخمی ہو جانا یا مر بھی جانا، یہ اس کا کیا وہ اینڈ، یہ کانسیکوینٹ ہے اس کا. یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں یہ بھی بڑے گہرے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے نا وہ رکھے ہیں. اس طریقے سے جو شر ہے اس کے اوریجنس کیا ہیں، کہاں سے شر دنیا میں پروڈیوس ہوتا ہے اور کس کی انٹینسٹی کتنی زیادہ ہے. لیٹس سپوز چھوٹی سی مثال، شر ہمارے اندر بھی ہے، مطلب ہم بھی شر پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور شر شیطان بھی پروڈیوس کرتا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کے اندر ہے کہ جو نفس ہے، ان النفس، یقیناً جو نفس ہے لامارہ، وہ زبردست طریقے سے حکم دینے والا ہے، بڑی تاکید اور کنٹینیوس وہ حکم دینے والا ہے، بڑے مبالغے کے ساتھ وہ حکم دینے والا ہے. مطلب پوری پروڈکشن کمپنی ہے شر کی ہمارے اندر
کس چیز کی؟ بسو، برائی کا حکم دیتا ہے. تو ہمارا نفس بھی برائی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، شیطان بھی جو ہے نا وہ زبردست، مطلب وہ بھی ایک مشین ہے. تو ایک انٹرنلی ہمارا ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے، ہمارے اندر شر موجود ہے، اور پھر قرین الگ کانسیپٹ ہے، اور اسی طریقے سے شیطان جو وہ ایکسٹرنل ہے. تو اس کے اندر جو ہے پرائرٹائز کرنا کہ کون سی چیز جو ہے مطلب زیادہ ڈیڈلی ہے. شیطان زیادہ ڈیڈلی سوال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، شیطان زیادہ ڈیڈلی ہے یا پھر ہمارا اندر کا نفس زیادہ ڈیڈلی ہے؟ تو اس کو پھر قرآن نے کس طرح جو ہے چینلائز کیا، پرائرٹائز کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نگاہ سے اس کو دیکھا اور ہمیں سمجھایا. سمپل، مطلب کس کا نقصان زیادہ ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ یا حی یا قیوم، ہماری یہ دعا ہے اینڈ میں، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. تو شیطان کے لیے بولا جاتا ہے، مطلب ایک انٹرنل اینیمی کھڑی ہے، ایکسٹرنل اینیمی ہے. شیطان کے بارے میں ان قید شیطانی کان ضعیفہ، شیطان کے جو مکر و فریب اور چالیں ہیں وہ ہمیشہ سے بڑی کمزور ہیں یا بہت زیادہ کمزور ہیں. تو ادھر جو ہے اللہ کمزوری بتا رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں طرفۃ عین، مطلب پلک جھپکنے کے برابر بھی جو ہے اللہ نفس کے حوالے نہ کرنا. تو کون بڑا شیطان ہوا؟ ہمارے اندر کا جو نفس ہے جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، یا پھر شیطان؟ تو اس طرح کے جو بہت سارے سوالات ہیں، اس کے جوابات انشاءاللہ ان کورسز کے اندر ہم جانیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے اوور آل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کس طریقے سے پناہ مانگتے تھے، مطلب ان کا جو تصور تعوذ، جو تصور پناہ جو تھا شر سے بچنے کا، وہ کیا تھا. سورہ فلق بھی اس طرح، ہم اور جو تعوذات ہیں اللہ کے رسول کے، اس کو بھی ہم جھلک ٹچ ضرور کریں گے سمجھنے کے لیے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے جو ہماری سمجھنے کے لیے بہت بہت بینیفیشل ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اللہ کے رسول جو ہے وہ یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس شر سے؟ ایک شر جو ہے ہم ہے، اور دوسرا شر کیا؟ حزن ہے. مطلب آخر ایسا کیا ہے اس کے اندر؟ ہم کہتے ہیں مستقبل کے جو اندیشے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں، عموم بھی اسی سے. اور اسی طریقے سے حزن کہتے ہیں غم کو، جس کا تعلق انسان کے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ مطلب یہ روحانی تکلیف بھی ہے انسان کی، یہ ایک اسپرچول پین ہے انسان کا، جو مطلب ایک ایبسٹریکٹ پین ہے، جو جس کا فزیکل اینٹیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے فزیکل باڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب جو ہمارے جو ہموم یا اندیشے جن کو ہم کہتے ہیں، جو ہمیں بہت خوف میں مبتلا رکھتے ہیں. خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ماضی کا نہیں ہوتا ہے انسان کو، خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے. تو ہم جو ورڈ ہے وہ ایکچوئل میں کیا ہے؟ وہ خوف ہے. خوف بھی ایسا جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کو مستقبل کے ساتھ ہے. تو یہ ایک ایبسٹریکٹ تھنگ ہے. اور اسی طریقے سے جو ورڈ حزن ہے وہ غم کو کہتے ہیں. غم انسان کو مستقبل کا ہو ہی نہیں سکتا. غم اس چیز کا ہوتا ہے جو چیز ہو چکی ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں ان شرور سے. مطلب اتنی یہ ڈیڈلی چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنی حدیث مبارکہ کا پارٹ بنایا. مطلب کوئی بھی لفظ اللہ کے رسول کے منہ سے ادا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسے نہیں ہے کہ عبث ہے، فضول ہے، نہیں، ان کی بڑی ویٹیج اور ویلیو ہے. ایک ایک لفظ، کی ورڈ. آج تو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کی ورڈز کا، کہ ایس ای او ہوتی ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوتی ہے، پورا گوگل کی ورڈز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یوٹیوب ہمارا، فیس بک ہمارا، سارے کی ورڈ. آپ نے سرچ کرنا ہے، کیا ورڈ آپ سرچ کر رہے ہیں بہت میٹر کرتا ہے. ایک ورڈ آپ چینج کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، ابھی جو سرچ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ کیوں کی ورڈ. تو اللہ کے رسول بھی دعا کر رہے ہیں، کبھی وہ ہم سے پناہ میں آ رہے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ حزن سے، مطلب مستقبل کے اندیشے غم سے. اسی طریقے سے عاجزی اور کسل، مطلب عاجز کہتے ہیں عاجزی کو، قوت نہ ہونا، ٹھیک ہے. اور کسل کہتے ہیں مطلب انسان کا پروکیسٹینیشن، سستی، ارادے کا نہ ہونا. آپ دیکھیں جو چار جو ورڈز میں نے یوز کیے، ہم، حزن، عجز اور کسل، ان دونوں کی کنیکٹیوٹی دیکھیں. اب یہ تعوذ ہے، پناہ مانگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کنیکٹیوٹی ہے؟ کنیکٹیوٹی یہ ہے کہ وہ ایبسٹریکٹ تھے، روحانی کانسیپٹ، ہم اور حزن، اور اس کا جو آگے جو کانسیکوینٹ آ رہا ہے، اس کا جو مسبب بن رہا ہے، اس کا جو نتیجہ بن رہا ہے، وہ کیا بن رہا ہے کہ یا تو آپ عاجز ہو جائیں گے
یا پھر آپ جو ہے سست بن جائیں گے. مثال کے طور پہ ایک انسان کو جو ہے نا بڑے مستقبل کے اندیشے ہیں, خوف ہیں, پتہ نہیں میں جاؤں گا, میں انویسٹمنٹ کروں گا, ہو سکتا ہے مجھے جو ہے نا لوگ دھوکہ دیتے ہیں, فراڈ ہو جائے میرے ساتھ. یہ باتیں نہیں سنی ہوتی ہیں, اب انسان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے, تو میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, تو یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. یا پھر میں فلاں انسان سے, جس کو پچھلے کسی دوستی کے اندر, پچھلے کسی رشتے کے اندر, کسی بھی تعلق کے اندر کسی نے جو ہے نا دغا دیا ہو, بے وفائی کی ہو, آگے جا کے اب وہ پھر ڈرے گا, پتہ نہیں پیچھے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, آگے پھر ایسا ہو سکتا ہے, تو پھر وہی ہوں مستقبل کے اندیشے. ایسا انسان جب کہ دوسرے انسان سے جو ہے نا تعلق یا بات کرنے کی بھی کوشش کرے گا, سوشلائز ہونے کی کوشش کرے گا, تو اب اس کو جو ہے مطلب وہ عاجز ہو جائے گا. مطلب وہ کر سکتا ہے, لیکن مستقبل کے اندیشے اتنے خطرناک ہیں کہ وہ کسی جینون انسان سے سوشلائز نہیں ہو سکتا, ڈرے گا. وہ ہمارے یہاں محاورہ ہے نا کہ جو سانپ کا ڈسا ہوتا ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے. جس کو سانپ نے ڈس لیا ہوتا ہے, جس کو سانپ نے ڈس لیا ہوتا ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے. یہ ہے وہ مثال. کیوں؟ اب ان وہاں پہ وہ اس چیز کو بیلنس نہیں کر پا رہا ہوتا. ماضی کے اندر ایک چیز ہو گئی ہے نا, اب پھر وہی چیز اس کو کیا کرتی ہے, غم کے اندر بھی ڈال دیتی ہے. اور پھر غم کے اندر جب ایک انسان آ جائے تو غم انسان کو سست کر دیتا ہے. اب دیکھیں یہ چیزیں کتنی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہماری جو روحانی زندگی ہے, ہماری جو فائنینشیل ہمارا جو اسپیکٹ ہے, ہماری جو آخرہ اورینٹڈ جو ہماری لائف ہے, ان سب چیزوں کے ساتھ یہ جو چیز ہے, یہ جو الفاظ ہیں, یہ دعائیں جو ہیں, یہ کنیکٹڈ ہیں. اور ہم ان کنیکٹیوٹیز کو نہیں سمجھتے, اور ان کی ڈیپ اور گہرائیوں میں نہیں جاتے, اور ہم جو ہے نا بس وہ جس طرح کوئی طوطا ہوتا ہے نا, طوطے کو آپ مٹھو بیٹے السلام علیکم یا کوئی بھی الفاظ سکھاتے ہیں, تو ہمارے نزدیک کی جو دعائیں ہیں, یہ تعوذات ہیں, اور ہم بھی ان کو ایسے ہی لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں, ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں, ایک نقطہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ قرآن میں, حدیث میں جو بھی لفظ اسپیشلی دعاؤں کے اندر استعمال ہوئے ہیں, وہ جسٹ میئر ورڈز نہیں ہیں, وہ پورے اپنے اندر کانسیپٹس ہیں, وہ پورے اپنے اندر تصورات ہیں, وہ پورے اپنے اندر روٹ میپس ہیں. ان کو صرف آپ جو ہے نا یہ کہ وہ عربک میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ پڑھ لیں گے تو نہیں, آپ ان کے میننگز کے اندر جائیں, ان کی گہرائیوں میں جائیں, ان کی کنیکٹیوٹیز میں جائیں, کون سا لفظ پہلے استعمال ہوا, کون سا بعد میں یوز ہوا. مطلب لفظ جو بھی میں ڈسکس کر رہا ہوں, ہم کیوں استعمال ہوا, ہم کہتے ہیں اندیشے کو. خوف کیوں نہیں استعمال ہوا, اسی طریقے سے حزن کیوں استعمال ہوا, غم کیوں نہیں یوز ہوا. ٹھیک ہے نا, یہ مطلب گہری بات ہے. تو ہر ورڈ اپنے اندر اس کی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے, جس کی ایک پلیسمنٹ ہوتی ہے, جس کا یوزیج ہوتا ہے, جس کی ڈیپتھ ہوتی ہے, اس کی گہرائی ہوتی ہے, جو ہماری زندگیوں میں سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو اس طرح کی جب ہم اس علم سے جو ہے نا اپنے آپ کو آگاہ کریں گے, اس علم کو اپنے اندر ہم جو ہے اپنے خون میں شامل کریں گے, تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ وہ چیزیں تھیں, وہ گہرائیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے تھے. جیسا کہ میں نے ابھی سورہ فلق کی 2 آیتوں میں 2 ورڈز کا میں صرف آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا خلاصہ رکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کبھی روشنی کی بات کرتے ہیں, روشنی کے ساتھ امید جڑی ہوئی ہے, اور کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو ہے جو رات ہے جب وہ چھا جائے اس سے جو تم پناہ مانگو. اور جو ایک دعا ہے اعوذ بکلمات التامات والی جو دعا ہے بہت بڑی تھی, لا یجاوزون بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرا, تو اس میں وشر کل طارق, ہر رات میں آنے والے کے شر سے. تم کانسیپٹ کہ رات آ رہی ہے اور شر اپنے ساتھ آ رہا ہے, اور دنیا میں آپ نے یہ چیز کبھی اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھے گا, جتنا بھی شر ہوتا ہے وہ رات میں زور پکڑتا ہے, چاہے وہ انسانوں کا شر ہو, چاہے وہ شیاطین کا شر ہو. اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے, رات میں جتنی چوری چکاری ڈکیتیاں ہوتی ہیں یا قتل و غارت ہوتی ہے, دن میں اتنی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی ٹرانسپیرنسی کو جب سمجھانے کی کوشش کی تو اس کے لیے کتنے پیارے لفظ استعمال کیے, لیلھا کا نہاریہ, کہ یہ جو دین اللہ نے آخری بھیجا ہے, دین اسلام, اس کی راتیں دن کی طرح روشن ہے. سمجھانے کے لیے کہ اس کے اندر شر ہے ہی نہیں, اس کے اندر کوئی کنٹامینیشن ہے ہی نہیں, اس کے اندر کوئی لوپ ہول ہے ہی نہیں. اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو صرف خیر اور خیر اور خیر ہے. یہ سارے وہ تصورات ہیں, کانسیپٹس ہیں, جن کو ہم انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر ہم کور کریں گے.
آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو، اگر کوئی چیز اگر آپ کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو اس سیشن سے متعلق، یا ویسے ہی کوئی آپ کے مائنڈ میں اشکال ہے چیز یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وائے سورہ فلق وائے سورہ ناس، ٹھیک ہے، ہم نے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم نے کورس کیوں ڈیزائن کیا؟ کیونکہ مدرار کا ہمارا جو الحمد للہ ماڈل ہے وہ ریلیونسی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ وہ چیز لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور پرائرٹائز کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں جو ریلیونٹ ہے. یہ وہ دو صورتیں ہیں جو 5 نمازوں کے اندر، سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر کم و بیش انسان جو ہے 2-4 دفعہ پڑھ ہی لیتا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جن کو ان 2 کے علاوہ کچھ اور یاد بھی نہیں ہوتا. تو سوچیں آپ کو وہ صورتیں بھی یاد ہیں آخر کی، اور بھی یاد ہوں گی، لیکن آپ ان کی اور گہرائیاں نہیں سمجھ جائیں. پہلے آپ کو صرف الفاظ یاد ہیں، اب ان کے اندر جو گہرے معانی، میننگز، جو ڈیپس ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ ان سے بھی جو ہے آشنا ہو جائیں گے. اس کی میں ایسی مثال دوں بڑی پیاری. سمندر جو ہوتا ہے نا، سمندر، وہ آپ اس کو ساحل میں بیٹھ کے دیکھیں، بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کو صرف اتنا ہی آپ آبزرو کر سکتے ہیں جو سامنے کی ہے، جو اس کا آؤٹ لک ہے. اگر سمندر کی خوبصورتی آپ نے دیکھنی ہے، جو ایک ریئل اس کی جو بیوٹی ہے وہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا علم ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز بلکہ اس کا جو آؤٹ لک ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن جو سب سے اچھی خوبصورتی ہوتی ہے ان گہرائیوں کے اندر ہوتی ہے. آپ جائیں، آپ ڈائیونگ کریں، جتنی گہرائیوں کے اندر جائیں گے، وہ ایکسپلور کریں گے، ڈائیونگ کریں گے، تو آپ کو جا کے اندازہ ہوگا کہ واقعی مطلب کیا پیارے پیارے تصورات ہیں، کیا پیاری فلاسفیز ہیں جو اللہ نے جو ہے دنیا کے اندر چھپا کے رکھی ہیں. چاہے وہ کسی زمین، سمندر، اونچائیوں میں، گہرائیوں میں ہو، یا کسی علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو. اس کے لیے انسان کو ڈائیو کرنا پڑتا ہے، گہرائیوں میں جانا پڑتا ہے، تو انسان کسی چیز کو، کسی تصور کو اس کے اصل جو اس کا حق ہے اس کے ساتھ سمجھتا ہے. تو کوئی سوال ہو آپ لوگوں کے سورہ فلق، سورہ ناس کو لے کے، تو میں ضرور اس کو جو ہے رسپونڈ بیک کروں گا. شام کا ٹائم کب سے کب تک کنسیڈر ہوتا ہے؟ دیکھیں، شام کا جو ٹائم ہوتا ہے ہمارا، عمومی طور پہ دیکھیں ہمارا جو عصر کا ٹائم ہے نا، ابھی لیٹ سپوز ہماری جو مغرب ہو رہی ہے وہ کہیں 7 بجے ہے، کہیں پہ 6:45 ہے. تو مطلب وہ ٹائم جہاں پہ آپ کا جو آسمان ہے وہ اورنج ہو جاتا ہے. مطلب وہ ٹرانزیشنل پیریڈ جو ہوتا ہے نا ہمارا دن اور رات کے بیچ کا، اس کو شام کہہ رہے ہوتے ہیں. مطلب مغرب سے آگے بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ مغرب کے ایگزیکٹ مغرب کے وقت بھی اندھیرا نہیں ہوتا. جب تک اندھیرا نہ ہو جائے اور روشنی رہے، تو یہ سارا جو ٹائم جو ہے یہ شام کے اندر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ وہی ٹائم ہے، ٹرانزیشنل پیریڈ جو ہوتا ہے نا زندگی کے اندر، یہ ہمیشہ سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. رات بھی ڈیفائن ہوتی ہے، دن بھی ڈیفائن ہوتا ہے. یہ ڈیفائن جگہیں، یہ ڈیفائن ٹائم زونز ہیں. لیکن وہ جگہ جو، چاہے وہ دنیا سے جانے کا ٹرانزیشن پیریڈ ہو، یا کہیں سفر کرنے کا آپ اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ پہ ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ٹرانزیشن ہونی ہے، جہاں پہ آپ کو ایک جگہ دوسری جگہ جانا ہے آپ نے. تو یہ بیچ کا جو ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ سے بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کی ایک اور مثال دوں، گرمیاں آتی ہیں، ڈیفائن ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے درجہ حرارت جو ٹیمپریچر جائے گا 35، 40، 42، 45 پہ، فیل لائک 48 بھی چلا جائے گا. بہت ہوتا ہے، ڈیفائن ہے، انسان پریکاشن لیتا ہے. ویسے راتیں چلی جاتی ہیں 0 پہ بھی چلے جاتی ہیں، مائنس پہ بھی چلے جاتی ہیں. لیکن جو طبیعت خراب ہوتی ہے نا انسان کی، طبیعت خراب ہوتی ہے اس ٹرانزیشنل پیریڈ میں، جب نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، وہ موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے فلو، نزلہ، زکام، یہ سب چیزیں، بخار اسی اس کے اندر ہوتی ہیں. سردیاں بھی انسان سخت سے سخت سردیاں بھی نکال دیتا ہے، سخت سے سخت گرمیوں میں بھی انسان جو ہے نا برداشت کے ساتھ نکل جاتا ہے. لیکن بیمار کب پڑتا ہے، گلا کب خراب ہوتا ہے، جب وہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے. یہی وہ والا شام والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، سوال بڑا اچھا ہے کہ ریڈنگ
them means کہ reading any دعا, کوئی بھی دعا کو پڑھنا without understanding the depth of meaning will still be good for protection. Please guide. دیکھیں ڈیفینیٹلی میں نے اس کی مثال دی تھی جو کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جواب دیا تھا کہ سوال کا کہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے یہی جو معوذتین سورہ فلق سورہ ناس جو ہے یہ بڑی افیکٹو ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا کم تاثیر ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی میں نے مثال سمجھائی تھی جو انہوں نے بھی دی کہ کارپینٹر ہوتا ہے نا, دنیا میں جتنے بھی کارپینٹرز ہیں ان کے جو کچھ یونیورسل ٹولز ہوتے ہیں, ان کے آری ہوگی, ان کے پاس اسکرو ڈرائیورز ہوں گے, ڈرل مشینز ہوں گی, اس طرح کے ان کے بیسک کچھ ٹولز ہوتے ہیں. ہر انسان کارپینٹری انہی ٹولز کے ساتھ کرتا ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹولز ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے. تو بیسک ٹولز ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں. اس کے بعد انسان کا اپنا علم, تجربہ, مشاہدہ, ایکسپیرینس, شوق, ذوق اور اس کے اندر جو گریڈ, جو اس کے اندر جو اس کو حاصل کرنے کا جذبہ, یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اچھی شاگردی, اچھی استادی, یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پھر آگے ڈسٹنگوش بناتی ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دعائیں ہوں یا کوئی اور بھی دعائیں ہوں, آپ ان کو پڑھ لیں. اگر آپ جو ہے یہ جتنے انگریڈینٹس میں نے جو ایلیمنٹس میں ڈسکس کیے, آپ کا توکل, آپ کا یقین, آپ کا علم, آپ کا ذوق, آپ کا شوق, تو یہ سب چیزیں جو اگر آپ کی اس لیول پہ نہیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی تجربہ, مشاہدہ, تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی, اس طرح سے نہیں ہو سکتی. اس کی مثال دوں, سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ فاتحہ کا ایک اور نام ہے سورۃ الشفا, جو کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے. اب یہ اتنی مطلب افیکٹو اور اتنی تاثیر والی صورت ہے کہ صحابہ نے ایک ایسے انسان کو جو اللہ کا منکر تھا, مومن نہیں تھا, وہ مسلم نہیں تھا, لیکن اس کے اوپر پڑی, دم کی, اور اس کا مسئلہ کیا تھا, اس کو غالباً بچھو نے, سانپ نے کاٹا ہوا تھا, مطلب ایک موذی جانور نے اس کو کاٹا ہوا تھا, اور اس کا زہر جو تھا وہ اثر کر رہا تھا, اور وہ نیئر ٹو ڈیتھ تھا, نیئر ٹو مطلب مرنے کے قریب تھا. تو یہی صورت جو ہمارے پاس ہے, صحابہ اس کو دم کرتے ہیں, تو وہ جو موذی جانور جو ہے, سانپ یا بچھو, اس کے کاٹنے سے اس کی شفا مل جاتی ہے اسی وقت, سڈن, انسٹنٹ. اور ہم پڑھیں تو شاید بخار بھی نہ جائے وہاں. اس طرح میرے ایک بڑے جاننے والے تھے, انہوں نے کینسر کے لاسٹ سٹیج کے پیشنٹ کو سورۃ فاتحہ سے دم کیا تھا, اور صرف سورۃ فاتحہ کی برکت کی وجہ سے, اس کی تاثیر کی وجہ سے وہ کینسر کے اس بیماری سے باہر نکل آیا, کینسر ختم ہو گیا اس کو. کیوں؟ تاثیر, یقین, مشاہدہ, تجربہ. اور یہ سب چیزیں کس سے حاصل ہوتی ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. مطلب ایک انسان آپ کے سامنے جو ہے نا وہ چائنیز جو ہے وہ بول دے, یا پھر جو فرینچ بول دے, آپ ان لفظ کو پکڑ لیں, پڑھتے جائیں, بولتے جائیں, آپ کو کیا پتہ چلے گا آپ کیا بات کر رہے ہیں. اب وہ پوئٹری ہے, وہ کوئی گالی ہے, وہ کوئی سمپل سینٹینس ہے, ہمیں کیا پتہ. لیکن جب آپ اس کی گہرائیوں میں جائیں گے, اس کی میننگس کو سمجھیں گے, اور پھر ان کی ڈائمینشنس کو سمجھیں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا واقعی کیا بات چل رہی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ تو یقیناً کچھ نہ کچھ اس پہ تاثیر رہے گی, لیکن وہ بات نہیں ہو سکتی جو مطلب علم کے بعد جو حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں سے جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ یہ دونوں ایکولی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے, ایکول نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو ہمیشہ اوپر رکھا ہوا ہے. ایک سوال ہے جو روحانی بیماری ہیں جیسے کہ انزائٹی, ڈپریشن, کیا شیطان اور جنات کے اٹیک سے ہوتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جتنا میں نے آج تک جو ہے چیزوں کو میں نے مشاہدہ کیا ہے, سمجھا ہوں میں, ہماری جو جسمانی بیماریاں ہیں, روحانی بیماریاں ہیں, عقلی بیماریاں الگ ہوتی ہیں, اور ہماری نفسیاتی بیماریاں الگ ہوتی ہیں. جب بھی ڈیزیزز اور النیسز کی بات ہوتی ہے تو میں ان چاروں کو ہمیشہ کیٹر کرتا ہوں, اور یہ چاروں اپنی جگہ پہ الگ الگ فیلڈز ہیں, اور کہیں پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو شیاطین اور جنات جو ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی انسان کو امپیکٹ کرتے ہیں, وہ کاز بنتے ہیں, وہ سبب بنتے ہیں نفسیاتی بیماریوں کا, اور جو ہے نا جو ہماری جو عقلی بیماریاں ہیں, اصولی جو بیماریاں ہوتی ہیں, علم کی بیماریاں ہوتی ہیں, اس کا وہ ڈیفینیٹلی پارٹ بنتے ہیں. لیکن ہر دفعہ ضروری نہیں ہے, لیکن وہ ہو بھی سکتے ہیں اس کے اندر. اس کی مثال ایسی ہے
کہ بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں جی ہمارا کوئی ہے نا گلا چوک کر رہا ہے، گلا چوک کر کے مار بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ ایک انٹینجیبل چیز ہے، وہی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، لیکن وہ جب آپ کو کر رہے ہیں تو فزیکل امپیکٹ آ رہا ہے آپ کے اوپر، تو فزیکل امپیکٹ آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا پارٹ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز نہ وہ کوئی فزیکل النس ہوتی ہے، نہ وہ اسپریچول بیماری ہوتی ہے ہماری، نہ وہ کوئی ہماری عقلی بیماری ہوتی ہے، وہ پیورلی سائیکولوجیکل ہوتی ہے، اس کا علاج بھی پھر سائیکولوجیکلی ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ آپس میں انٹر لنک بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کسی آپ ٹیکنیکل پروفیشنل انسان کے ساتھ بیٹھیں گے جو ان سارے ایسپیکٹ کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، تو وہ آپ کو ڈسٹنگوش کر کے دے گا، تفریق کر کے دے گا، سیگریگیٹ کر کے دے گا کہ کون سی جو ہے وہ آپ کی جسمانی بیماری ہے، کون سی روحانی بیماری ہے، کون سی عقلی بیماری ہے، اور کون سی آپ کی نفسیاتی بیماری ہے۔ تو اس کو بائفرکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ مسنون دعائیں بہتر ہیں کہ 24 گھنٹے انسان خود کو اللہ کے حوالے رکھے۔ آپ اللہ کو حوالے کیسے رکھیں گے؟ کوئی طریقہ تو بتایا ہوگا نا اللہ کے رسول نے، تو طریقہ یہی ہے جو ان دعاؤں کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ تو اللہ کے رسول خود بھی یہی کرتے تھے، ہم ایک نمونہ تھے، رول ماڈل تھے، اور ہمیں بھی وہی سمجھاتے تھے آپ نے ایسا ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس تاثیر کا تعلق، جو تاثیر کی بات ہو رہی ہے، جو افیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، بلیف کے ساتھ ہے یا علم کے ساتھ ہے؟ دیکھیں بلیف کو ترجمہ کر لیں ہم ایمان، بلیف کا جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کس سے حاصل ہوتا ہے؟ میرا اللہ کے بارے میں ایمان ہے کہ اللہ ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا رازق ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ یہ ایمان مجھے کیسے پتہ چلا؟ یہ علم سے حاصل ہوا ہے۔ تو ایمان کے پیچھے کا بھی جو میکینزم ہے وہ علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کنفیوژن کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کا سوال مطلب بنتا بھی ہے اور نہیں بھی بنتا، اس کا بلیف کے ساتھ تعلق ہے یا علم کے ساتھ تعلق ہے؟ بلیف جو ہے وہ آتا ہی علم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئی ہوپ آپ کی کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی۔ سر علم وداؤٹ عمل اور اسٹرگلنگ ٹو بیلنس آؤٹ دا بوتھ، ٹھیک ہے، ول اٹ برنگ دا ون ود نالج ٹو لوور لیول؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، یاد رکھے گا، کیونکہ جو علم ہوتا ہے نا، نارملی جو لوگ آپ کو دنیا کے اندر جو زاہدین ہیں، زاہد کا جو کانسیپٹ ہے، مطلب یہ زاہد وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو عمل میں بہت اچھے ہوتے ہیں، علم بہت کم ہوتا ہے ان کے پاس، آپ کو یہ لوگ بہت کثرت سے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اب اس کا ایک اور ایک لیول وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ زاہد تو ہیں، ایک اچھے عبادت گزار تو ہیں، لیکن آپ علم بھی لے رہے ہیں، تو اب جو ہے علم آپ کے پاس آ جائے گا۔ یاد رکھیے گا علم جو ہے کسی بھی صورت میں، اللہ کہ آپ شیطان بن جائیں، شیطان ہی بہت بڑا علم تھا، تو اللہ کے شیطان بن جائیں، علم آپ کو فائدہ ضرور اور یقیناً دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ جو جن کو علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ لٹرلی وسعتیں دیتا ہے، آپ کی جو پرسپیکٹیوز ہیں، آپ کے جو تھنکنگ پیٹرنز ہیں بہت براڈر ہوتے ہیں، وہ آپ ملٹی ڈائمینشنل ہو جاتے ہیں، آپ ڈیورسیفائڈ ہو جاتے ہیں، آپ اونچائیوں میں چلے جاتے ہیں، آپ گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں، مطلب آپ کو سولو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے؟ یہ علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس علم کے بعد اگر آپ نے اس کو عمل میں کنورٹ کر دیا، پھر وہ جو انسان ہے نا وہ لٹرلی کندن بن کے نکلتا ہے۔ لیکن خالی عمل جو بغیر علم کے ہو وہ آسان بھی ہے اور اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، اس کی وہ اللہ کے نزدیک وہ ویٹیج نہیں ہے، لیکن وہ عمل جو علم کی بحاف پہ کیا گیا ہو، اس کی جو وسعت ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ بہت بڑی ہے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ اس کی مثال میں ایک ایسے دوں کہ ایک انسان جو نیک انسان ہے، ایک عابد ہے، ایک زاہد ہے، وہ عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اور وہ انسان جو عالم ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، تو دونوں کی تہجدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پر مطلب جو عابد ہے، جو بغیر علم کے عبادت کر رہا ہے، اس کو اتنا پتہ تہجد پڑھنی ہے، صرف اتنا پتہ ہے اس کو، وہ جب کھڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اس کی نیکی اللہ کے نزدیک وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جب عالم کھڑا ہوتا ہے
اس علم کے بعد کرو کہ وہ کس چیز کا علم لے رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے تعجب کیا ہے، اس کو اس کے فوائد پتا ہوتے ہیں، اس کے بینیفٹس پتا ہوتے ہیں، پھر وہ حاصل کرتا ہے۔ جو زاہد ہے، جو صرف عبادت گزار ہے، جو بغیر علم کے، وہ ان گہرائیوں تک پہنچا ہی نہیں ہوتا، اور وہ ان سے وہ فروٹ اور بینیفٹ لیتا ہی نہیں ہے سارے کے سارے جو ایک عالم لے سکتا ہے۔ تو عالم کا عمل بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہوتا ہے وہ بہت نیکسٹ لیول ہوتا ہے۔ تو علم جو ہے کبھی بھی آپ کو لوور ڈاؤن نہیں کرے گا، ہمیشہ یہ آپ کو رفعت ہی دے گا، بلندیاں ہی دے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیا شام کے اذکار عشاء کی نماز کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اگر تو روٹین ہے، کچھ لوگوں کی اتنی ایسی مصروفیات ہوتی ہیں لٹرلی، بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ عصر کے بعد پڑھیں، بلکہ عصر کے بعد بھی نہیں، مغرب سے پہلے کا جو ٹائم ہے 1 گھنٹے پہلے کا، جو ٹرانزیکشن پیریڈ بتا رہا ہوں نا، جب اورنج کلر ہو جاتا ہے اسکائی کا، اس وقت آپ پڑھیں تو افیکٹو، کیونکہ وہی ٹائم ہے دیکھیں جب آپ شیاطین جو ہے وہ مطلب ڈیو ٹی وی اوپر آ رہے ہیں اور وہ مطلب پھیل رہے ہیں اس میں۔ لیکن اگر نہیں ہو سکتا، آپ کے ایسے اسکیجولز ہیں، ایسے آپ کی جنرل معاملات اور روٹینز ہیں، فارغی عشاء کے بعد پڑھیں، کیونکہ یہ وہ اذکار ہے ٹائم لگتا ہے جو پڑھنے کے اندر۔ قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا؟ یہ سوال ریلیونٹ نہیں ہے، میں اس وجہ سے نہیں دوں گا، ویسے قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں آپ کی کوئی سوال تو میں ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے میں دیتا۔ چلیں جی، میں سیشن کو کوئی اور آپ کے سوال نہیں ہے تو میں آپ کو کلوز کرتا ہوں۔ لاسٹ مجھے کوئی سوال اگر آپ کے ہیں تو مجھے بتا دیں، ریلیونٹ ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ، کورس سے ریلیٹڈ یا ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو میں ڈیفینیٹلی ان کو میں جواب دوں گا، نہیں تو انشاءاللہ پھر ہم سیشن کو کلوز کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو جو پورا جو کانسیپٹ ہے اس تفسیر کا وہ آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہوا ہوگا کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں، کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، اور اللہ نے اس کے لیے، اللہ نے ہمارے لیے کیوں ضروری سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تلقین کیوں کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ایک اور سوال ہے، ماضی خدشات سے، ماضی کی پریشانی سے کیسے پاس آئے؟ مطلب ماضی کے خدشات نہیں ہوتے، ماضی کا غم ہوتا ہے اور مستقبل کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کا سمٹم اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے، نمبر 1، ولا هم يحزنون، ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ لا خوف علیہم، مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، وہ اتنی توقع اورینٹڈ لائف گزارے ہوتے ہیں، اتنی وہ ڈیوائن لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آگے کوئی خوف نہیں ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی ہو یا کوئی نہ ہو، میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے، تو ان کو مستقبل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ماضی میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اچھا ہوا برا ہوا، اچھا ہوا تو شکر گزاری ہے، برا ہوا تو صبر ہے، تو کوئی غم نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے اللہ کے دوستوں کی، جس کو اللہ اپنا دوست مانتا ہے، اللہ اپنا دوست مانتا ہے۔ اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، میں آج آپ لوگوں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ نے اللہ کو سمجھنا ہو نا، آپ ذرا جائیں یوٹیوب کے اوپر اور جا کے لکھیں ہاؤ ٹائنی وی آر، یا ہاؤ اسمال وی آر، یا ہاؤ بگ دس یونیورس از۔ یہ بیسک سے آپ ایک سینٹینس لکھیں، اور اس کے بعد کچھ 4 5 6 ویڈیوز آئیں گی، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، جتنا انسان جتنا ڈسکور کر سکا ہے۔ تو ہم جو ہے نا، میرے خیال میں ذرہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، ہم اس ذرے سے بھی چھوٹے ہیں اللہ کے نزدیک، اور اتنی چھوٹی سی جو مخلوق ہے جس کی کوئی ویلیو، کوئی وقت، کوئی سگنیفیکینس نہیں ہونی چاہیے، اللہ اس کو کہتا ہے جو اتنا بڑا ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے، کہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ ان کو دوست بناتا ہے، اللہ ان کو بندہ کہتا ہے کہ میرے بندے، انا عبادی، میرے بندے، اور اتنی بڑی ذات چھوٹے سے ذرے کو کہہ رہی ہے، مطلب کیا لیول ہے۔ آج کوئی بڑی سیلیبریٹی آپ کو آ کے نا مطلب سلام کر دے، شاید آپ 10 دن تک وہ ٹچ کر دیں، آپ 10 دن تک آپ کو دیا یار اتنا بڑا بندہ، اتنا بڑا انسان، اس نے مجھے یہ کیا، مطلب خوشی سے نہیں سمائیں گے۔ تو قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مطلب اللہ آسمان و زمین کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھوں کے درمیان، لپیٹ لے گا آسمان و زمین کو،
سارے جو انسانوں کی جو دل ہے بین نسب الرحمن اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں. مطلب اللہ بہت بڑا ہے. ٹو ہیوج ہیومنگس آؤٹ لاس آؤٹ اسٹینڈنگ. وہ ہمیں کہتا ہے, وہ ہمیں امید دیتا ہے کہ میں ایسا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انسان بننے کی, اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں علم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو بہت عمل کے ساتھ اٹیچ ہو. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ بیسٹ آف لک جنہوں نے رجسٹر کیا ہے اس کورس کے لیے, اور جو نہیں کر سکے سوچ رہے ہیں, تو علم کبھی بھی آپ کو جو ہے بیکار نہیں جاتا, ضرور فائدہ دیتا ہے. تو دعا پڑھ لے گا, اس کے بعد سیشن کو ہم کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.